قبلہ کعبہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، چونکہ انسان اکثر کسی ایک بے جا بات یا بے محل گفتگو کی وجہ سے بھی حملوں کی زد میں آ جاتا ہے، لہذا آپ حضرات بھی اہل سنت والجماعت کو اعتراضات کا نشانہ نہ بنائیے، میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں۔ لیکن میں آپ کی بات سمجھا نہیں ہوں حافظ صاحب، آپ کیا کہنا چاہتے؟ نشانہ کون بنا رہا ہے؟ دیکھیے، کیونکہ خود شیعہ ہی اس کا موقع دیتے ہیں قبلہ، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جن سے قلوب متاثر ہوتے ہیں، اور اسی بنا پر ان کی طرف کفر کی نسبت دی جاتی ہے۔ وہ کون سی رفتار گفتار ہے جس کا انجام کفر ہے؟ گزارش ہے کہ ذرا وضاحت کی۔ ان کی بد کلامی اس قسم کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابہ اور حضرت کے بعض ازواج طاہرات پر طعن و تشنیع اور نکتہ چینی کرتے ہیں، جو یقیناً کھلا ہوا کفر ہے۔ یہی سلسلہ ہے، چونکہ ان حضرات نے اعلامہ کلمہ توحید کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رکاب ظفر انتصاب میں کافروں سے کافی جہاد کیے ہیں، لہذا بدہی چیز ہے کہ ان کے خدمات مفاسد اور نقائص سے خالی تھے، اور یہ قطعاً جنت کے مستحق ہوں گے، خصوصاً وہ حضرات جو بمتقاضائے آیت سورہ فتح کی لقد رضی اللہ عن المؤمنین عذیب یعونک تحت الشجرہ، یعنی خدا یقیناً مومنین سے خوش ہوا جبکہ وہ حدیبیہ میں درخت کے نیچے تمہاری بیعت کر رہے تھے، رضائے الہی کے شرف سے مشرف ہوئے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قولاً و فعلاً ان کی توقیر فرماتے تھے، ان کے کمال کا منکر لازمی طور پر ذلت و گمراہی میں مبتلا ہوا، اور وہ در حقیقت بمتقاضۂ آیہ شریفہ سورہ نجم ما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، یعنی آپ ہرگز اپنی خواہشات نفسانی سے کوئی بات نہیں کہتے، بلکہ آپ کا ہر قول سوائے وحی خدا کے کچھ نہیں ہوتا۔ پیغمبر اکرم اور قرآن کا منکر ٹھہرا، جو شخص پیغمبر اور قرآن کا انکار کرے بلا شبہ وہ کافر ہے۔ اب بتائیے آپ کیا کہیں گے؟ آپ دفاع کریں گے آپ شیعوں کی طرف سے؟ بتائیے، آپ دلائل دیجیے آپ اپنے۔ حافظ صاحب، میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جناب علی اس قسم کے موضوعات کو اس کھلے ہوئے جلسے میں زیر بحث لائیں گے، مجھے پتا نہیں تھا کہ آپ اس موضوع کو چھیڑیں گے۔ دیکھیے، وقت ہے، موقع ہے، محل بحث، جی ہم بالکل چھیڑیں گے، ہم کیونکہ ہم پر ہیں تو چھیڑیں گے بات کو، اور آپ دلائل دیجیے سلسلے میں۔ جب آپ قرآن اور حدیث کی بات کرتے دلائل دیجیے، آپ بیجا ہم کو غلط کہتے ہیں آپ لوگ۔ بہتر تو یہ تھا کہ ہمارے درمیان تنہائی میں ان مطالب پر رد و بدل ہوتی، تاکہ میں جواب بالصواب عرض کرتا۔ گزارش ہے کہ اب بھی میری درخواست قبول کیجیے اور اس موضوع پر علانیہ گفتگو نہ کیجیے۔ ایک روز صبح کو میں خود آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤں گا، ہم دونوں میں سلسلہ گفتگو ہوگی۔ دیکھیے، میں بے قصور ہوں قبلہ، کیونکہ حضرات اہل جلسہ کئی راتوں سے مجھ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، یہ موضوع زیر بحث لائیے، یہ موضوع زیر بحث لائیے، اب میں کیا کروں بتائیے آپ؟ لہذا انہی کی خواہش پر میں نے یہ سوال اٹھایا۔ میرا خیال ہے قبلہ و کعبہ کہ آپ کی گفتگو سنجیدہ ہوتی ہے اور شیرین ہوتی ہے، لہذا اگر ان کی تسکین کی خاطر کے لیے کوئی مسکت جواب دے دیجئے گا تو کوئی ضرر نہ ہوگا، یا پھر تصدیق کیجیے کہ حق ہمارے ساتھ ہے۔ نواب صاحب، آپ کہیے کیا کہتے ہیں؟ صحیح ہے، ہم سب منتظر ہیں آپ کی قبلہ و کعبہ بیان کیجیے کیا کہتے ہیں۔ چونکہ آپ حکم دے رہے ہیں لہذا تعمیل کرتا ہوں، لیکن آپ کے ایسے محترم فاضل مجھ کو یہ امید نہیں تھی کہ اس مفصل تشریحات کے بارے میں جو گزشتہ شبوں میں پیش کر چکا ہوں اور کفر کے پہلو واضح کر چکا ہوں، پھر بھی ملت شیعہ سے کفر کو نسبت دیجیے گا، حالانکہ آپ کے سامنے
پورا ثبوت دے چکا ہوں کہ شیعہ اثنا عشری محمد والے محمد علیہ السلام کے پیرو ہیں، لہذا ہرگز کافر نہیں ہو سکتے۔ چونکہ آپ نے چند مخلوط جملے بیان فرمائے، لہذا میں مجبور ہوں کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ کر کے علیحدہ علیحدہ پیش کروں۔ عرض کروں گا کہ جملہ حضرات حاضرین وہ وفابین خود ہی انصاف کے ساتھ فیصلہ کر لیں، اپنے دلوں سے شبہات کو دور کر لیں اور جان لیں کہ نہ شیعہ کافر ہیں نہ کفر کے وہ طریقے ہیں جو آپ بیان فرماتے ہیں۔ اول آپ نے یہ فرمایا کہ شیعہ صحابہ اور بعض ازواج رسول پر جو طعن اور تنقید کرتے ہیں وہ موجب کفر ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بیان کس دلیل و برہان کی روح سے دیا گیا۔ اگر طعن اور تنقید دلیل برہان سے مضبوط ہو تو قطعاً مذموم بھی نہیں، نہ یہ کہ اس کو کفر کا سبب بتایا جائے، بلکہ اگر بغیر کسی ثبوت کے محض تہمت ہی تہمت ہو، جب بھی باعث کفر نہیں، مثلاً کسی مومن پر چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص بلا وجہ بھی طعن اور تنقید یا لعنت کرے تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ فاسق ہوگا، جیسے شراب پینے والا یا زنا کرنے والا، یہ فاسق ہوگا، کافر نہیں ہوگا۔ بدیہی چیز ہے کہ ہر فسق اور گناہ معافی اور درگزر کے قابل ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن حجر اندلسی جو 356 ہجری کے مؤلف ہیں، ان کی کتاب الملل والنحل اس کے صفحے 227 جلد سوم میں کہتے ہیں کہ جو شخص جہالت اور نادانی کی وجہ سے اصحاب رسول کو گالی دے وہ معذور ہے، اگر جان بوجھ کے دے تو فاسق ہے، جس طرح کوئی زنا اور چوری جیسے گناہوں میں مشغول ہو، البتہ جب اس نسبت سے دشنام دے کہ وہ رسول خدا کے اصحاب ہے تو کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کی انتہا خدا اور رسول کی عداوت اور اہانت پر ہوگی، ورنہ صرف صحابہ کو دشنام دینا موجب کفر نہیں ہے۔ چنانچہ خلیفہ عمر ابن خطاب نے پیغمبر سے عرض کیا کہ آپ اجازت دیجئے میں حاتب منافق کی گردن مار دوں، باوجود یہ کہ بزرگان صحابہ مہاجرین اور اصحاب بدر میں سے تھا، پھر بھی وہ اس گالی اور نفاق کی نسبت دینے سے کافر نہیں ہوئے۔ انتہائی کلام۔ بس کیوں کر ممکن ہے کہ شیعوں کو اس لیے کافر کہہ دیا جائے کہ وہ بعض افراد صحابہ کو گالی دیتے ہیں، اگر یہ فرض کر لیا جائے کہ آپ سچ کہتے ہیں، در حالی کہ آپ کے اکابر علماء متقدمین نے اپنی معتبر کتابوں عذروی انصاف آپ کے عقیدے کے برخلاف حق اور حقیقت کی کافی حمایت کر چکے ہیں، ان جملہ آپ کے قاضی عبد الرحمن ری شافعی نے موافق میں ان وجود کو تعصب و عناد کا نتیجہ بتاتے ہوئے رد کیا جن کو آپ کے متعصب علماء نے شیعوں کے کفر میں بیان کیا۔ امام محمد غزالی صریحاً لکھتے ہیں کہ صحابہ کا سب و شتم ہرگز کفر نہیں ہے، یہاں تک کہ سب شیخین بھی باعث کفر نہیں ہے۔ یہ امام غزالی نے لکھا کہ اگر شیخین پر بھی کوئی گالی دے تو وہ کافر نہیں ہوگا۔ آپ غور کیجئے یہ کون لکھ رہا ہے؟ غزالی نے لکھا ہے، امام غزالی جو آپ کے کابر علماء میں ہیں۔ اسی طرح ملا سعد تفزانی شرح عقائد نسخی میں کہتے ہیں کہ متعصب لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو سب و شتم کرنے والے کافر ہیں تو اس میں اشکال ہے، ان کا کفر ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ بعض علماء نے جو صحابہ سے حسن ظن رکھتے ہوئے ان کی بدعمالیوں سے چشم پوشی کی بلکہ ان کی محمل تعویلیں کی، کہا کہ رسول اللہ کے صحابہ گمراہی فسق و فجور سے محفوظ تھے، حالانکہ ایسا نہ تھا۔ اس کی دلیل وہ لڑائیاں ہیں جو ان کے درمیان واقع ہوئی، ان سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ اور فاسق گناہگار تھے۔ غور کر رہے ہیں آپ، صحابہ بھی گناہگار تھے، فاسق تھے، بغض و حسد جاہ طلبی کو برے افعال پر ان کی مجبور کرتی ہے، یہ حق سے منحرف ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ بڑے بڑے بزرگ صحابہ بھی اعمال بس سے پاک نہ تھے۔ غور کیا آپ نے؟ بس اگر کوئی شخص دلیل کے ساتھ ان کی گرفت و تنقید کرے تو موجب کفر نہ ہوگا، کیونکہ بعض نے محض اس نے زن کی وجہ سے ان چیزوں پر پردہ ڈالا ہے، نقل نہیں کیا ہے، لیکن کچھ لوگ ان کی حرکتوں کو نقل کر کے ان پر نکتہ چینی کرتے ہیں۔ ہرگز نہیں کہا جا سکتا ہے کہ یہ کافر ہے، اس لیے کہ ہر وہ صحابی جس نے رسول اللہ کو دیکھا معصوم اور بے گناہ نہیں ہوتا۔
ان باتوں کے علاوہ علامہ ابن اسیر جزری، یہ بہت بڑے عالم دین ہے، ان کی کتاب صاحب جامع الاصول ہے، شیعوں کو اسلامی فرقوں میں شمار کیا ہے، لہذا آپ کیوں کر ان پر کفر عائد کرتے ہیں؟ بعض صحابہ کے اعمال سے ان کو برا کہنے والے کے عدم کفر کی ایک دلیل یہی ہے، خلفاء کی زندگی میں جو کچھ ان کو سب و شتم کرتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، پھر بھی خلفاء ان کے کفر اور قتل کا حکم نہیں دیتے تھے۔ چنانچہ حاکم نیشاپوری نے مستدرک جلد چہارم صفحہ 225 میں، امام احمد ابن حنبل مسند جزء اول صفحہ 9 میں، اور ذہبی تلخیص مستدرک میں، قاضی ایاز کتاب الشفاء میں جزء چہارم باب اول، اور خود امام غزالی احیاء العلوم جلد دوم میں نقل کرتے ہیں کہ زمانہ خلافت ابوبکر میں ایک شخص ان کے پاس آیا، ان کو اس طرح سے فحش باتیں کی، گالیاں دی کہ حاضرین کو غصہ آ گیا۔ ابو ذرا سلمان نے ان کہا کہ خلیفہ کی اجازت ہو تو میں اس کو قتل کر دوں، اس لیے کہ یہ کافر ہو گیا۔ ابو بکر نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں، سوا پیغمبر کے ایسا حکم نہیں لگا سکتا۔ واقعی حضرات اہل تسنن مدعی سست گواہ چست کے مصداق ہے، جو خلیفہ سب و شتم اور گالیاں سنتے ہیں اور کفر کا فتویٰ یا قتل کا حکم نہیں دیتے، لیکن آپ حضرات اپنی فرضی خیالات کی بنا پر بے خبر عوام کو بہکاتے ہیں کہ شیعہ صحابہ سب شتم کرتے ہیں لہذا کافر ہیں، ان کا خون حلال ہے۔ اگر سب صحابہ موجب کفر ہے تو آپ حضرات معاویہ اور ان کے پیرووں کو کس لیے کافر نہیں کہتے، جنہوں نے صحابہ کی فرد اکمل خلفاء میں سب سے افضل حضرت علی علیہ السلام پہ سب و شتم اور لعنت کی تھی، معاذ اللہ۔ بس معلوم ہوا کہ آپ کا مقصد کچھ اور ہی ہے۔ اہل بیت عطرت و طہارت ان کی پیروی کرنے والوں میں سے ہیں۔ اگر صحابہ بالخصوص خلفاء راشدین پر سب و شتم کرنا کفر ہے تو آپ ام المومنین عائشہ پر کفر کا فتویٰ کیوں نہیں دیتے، جن کے لیے آپ کے تمام علماء مورخین نے لکھا کہ ہمیشہ خلیفہ عثمان پر سب و شتم کیا کرتی تھی، علانیہ کہتی تھی کہ اس کافر کو قتل کر دو، اس فائز نافذ کو بوڑھے کو قتل کر ڈالو، کیونکہ فی الحقیقت کافر ہو گیا ہے۔ اگر مظلوم شیعوں میں سے کوئی شخص کہہ دے کہ اچھا ہوا کہ عثمان مارے ڈالے گئے اس لیے کہ وہ کافر، تو آپ حضرات اس کو کفر اور واجب القتل کہہ دیں گے، لیکن عثمان کے منہ پر عائشہ کو ناس سے عائشہ کا ناسل اور کافر کہتی تھی، تو یہ ان خلیفہ کو منع کرتے تھے، نہ صحابہ کی طرف سے کوئی تنبیہ ہوتی تھی، اور آپ ہی کی ندامت کرتے تھے۔ کہیے نواب صاحب۔ قبلہ صاحب، اس نسل کی کیا معنی ہے جس کی طرف نسبت دی گئی ہے؟ دیکھیے نواب صاحب، فیروز آبادی جو آپ کے اکابر علماء میں سے خاموش اللغت میں اس کے معنی بیان کرتے ہیں، ناسل بیوقوف بوڑھے کو کہتے ہیں۔ نیز مدینے میں ایک بڑی داڑھی والا یہودی تھا جس سے عثمان کو تشبیہ دیتے تھے۔ شارح قاموس علامہ قزوینی یہی معنی بیان کرتے ہیں۔ مزید کہتے ہیں کہ ابن حجر نے تبصرۃ المتنبہ میں ذکر کیا ہے، یعنی ناصر مدینے میں ایک لمبی داڑھی والا یہودی تھا جس سے عثمان کی مشابہت۔ سب سے بالا تر یہ کہ اگر صحابہ کو دشنام دینا برا کام ہے اور دشنام دینے والا کافر ہے تو خلیفہ ابوبکر نے بالائے منبر صحابہ اور جماعت مسلمین کے سامنے سب سے بلند تر صحابی حضرت علی کو کیوں گالی دی؟ اس پر آپ کو غصہ نہیں آتا بلکہ ابوبکر کی توصیف و تقدس ہوتی ہے، حالانکہ مذمت ہونا چاہیے۔ کہیے حافظ صاحب خاموش کیوں بیٹھ گئے؟ کیوں تہمت لگا رہے ہو آپ قبلہ صاحب؟ کہاں خلیفہ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے خلیفہ علی کرم اللہ وجہ کو گالی دی ہے؟ کہاں ہے؟ ارے جو آپ کہہ دیا جب مان لیا جائے، کوئی بات ہوئی آپ کی؟ بیان کیجیے صاحب۔ حافظ صاحب معاف کیجیے گا، ہم تہمت لگانے والوں میں سے نہیں ہیں جب تک کہ کسی چیز کی جانچ نہیں کر لیتے، نقل نہیں کرتے۔ بہتر ہوگا کہ شرح نہج البلاغہ جلد 4 میں ملاحظہ فرمائے کہ ابو بکر نے مسجد میں برسر منبر حضرت علی علیہ السلام پر تان کرتے ہوئے کہا، یعنی سوا اس کے نہیں ہے کہ وہ علی ایک لومڑی ہے جس کی گواہ اس کی دم ہے، جو اس طرح کے فتنے اٹھاتا ہے،
بڑے بڑے فتنوں کو گھٹا کے بیان کرتا ہے، لوگوں کو فتنہ و فساد کی ترغیب دیتا ہے، ضعیفوں سے کمک مانگتا ہے، عورتوں سے امداد حاصل کرتا ہے، وہ امتحال کے مانند ہے۔ معاذ اللہ، یہ زمانہ جاہلیت میں ایک زناکار عورت جس سے اس کے گھر والے زنا کرنے کے شائق تھے، لیکن دوسری تاریخوں میں اس عبارت سے ابوبکر نے کہا کہ اب ذرا آپ حضرات کا موازنہ کیجئے کہ خلیفہ ابوبکر نے حضرت علی کی شان میں معاذ اللہ جو فحش باتیں کہی ہے ان سے استعان و اتخاذ سے کتنا تفاوت ہے، ایک شیعہ ان لوگوں کے لیے کریں۔ پس اگر کسی صحابی کو دشنام دینا باعث کفر ہے تو ابوبکر، ان کی بیٹی عائشہ، معاویہ اور اس کے پیرووں کو پہلے کافر ہونا چاہیے۔ اگر سبب کفر نہیں ہے تو اس پر شیعوں کو بھی کافر نہیں کہہ سکتے۔ آپ کے بڑے بڑے فقہاء اور خلفاء کے فتاوی احکام کے مطابق دشنام دینے والے کافر واجب القتل نہیں ہوتے، جیسا کہ امام احمد ابن حنبل نے مسند جلد سوم میں اور ابن سعد کاتب نے کتاب طبقات جزء 5 میں اور قاضی عیاش نے کتاب الشفا میں جس کے 4 جلد باب اول میں نقل کیا ہے کہ خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کے عامل نے کوفے سے ان کو لکھا کہ ایک شخص خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب کو گالی دیتا ہے، اجازت دیجیے ہم اس کو قتل کر دیں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کسی مسلمان کو سب و شتم کرنے کی وجہ سے ایک مسلمان کا خون مباح نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ کوئی شخص رسول خدا کو دشنام دے۔ ان اقوال کے علاوہ خود آپ کے اکابر علماء جیسے ابو الحسن اشعری، ان کے پیرووں کے عقائد کہ اگر کوئی شخص دل سے مومن ہو اور کفر کا اظہار کرے، مثلا یہودیت اور نصرانیت، یا رسول اللہ سے جنگ کرنے اٹھے یا خدا اور رسول کو بلا عذر سخت گالی دے، تب بھی وہ کافر نہیں ہوتا، اس پر کفر کا جاری نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ ایمان عقیدہ قلبی ہے۔ چونکہ کوئی کسی کے قلب سے واقف نہیں ہے، لہذا یہ جان سکتا ہے کہ کفر کا اظہار دل سے تھا یا فقط ظاہری حیثیت سے۔ ان مراتب کو دیگر علماء اشعری نے بھی اپنی کتابوں میں درج کیا، خصوصاً سے ابن اعظم اندلسی نے کتاب الملل والنحل کے صفحے 204 صفحے 406 میں ان عقائد کی تفصیل نقل کی۔ بس ایسی صورت میں آپ حضرات مبید، پاک نفس، مطیع خدا و رسول، شرع انوار کے تمام واجب و مستحب احکام پر عمل کرنے والے شیعوں پر کفر کا حکم لگانے کا کیا حق رکھتے ہیں؟ فرض کر لیجئے جیسا کہ آپ کا خیال ہے کوئی شیعہ اصحاب کو دلیل و براہین کے ساتھ سب و شتم ہی کرے یا دشنام دے، جب بھی آپ اپنے بڑے بڑے پیشواؤں کے عقائد اور بیانات کے مطابق اس پر کفر کا حکم نہیں لگا سکتے۔ حالت تو یہ ہے کہ آپ کی معتبر کتابوں میں مثلا احمد ابن حنبل جلد دوم، سیرت حلبیہ جلد دوم صفحہ 107، صحیح بخاری جلد دوم صفحہ 74 اور صحیح مسلم کتاب الجہاد بکثرت روایتیں موجود ہے کہ پیغمبر کے سامنے اکثر اصحاب جیسے ابو بکر وغیرہ آپس میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے تھے، بلکہ مار پیٹ کرتے تھے، اور رسول مشاہدہ فرماتے تھے لیکن ان کو کافر نہیں کہتے تھے بلکہ نصیحت فرماتے تھے۔ البتہ رسول اللہ کے روبرو اصحاب کی اس قسم کی باہمی جنگ اور نزاع کی روایتیں علماء اہل تسنن کی کتابوں میں، شیعوں کی کتابوں میں اس مختصر کے بیان کے ساتھ آپ نے اپنے پہلے ایراد کا جواب سن لیا۔ کسی صحابی پر لعنت یا دشنام موجب کفر نہیں ہوا کرتی ہے، بغیر کسی دلیل برہان کے سب وہ لعن کریں تو فاسق ہو جائیں گے، کافر نہ ہوں گے، اور عمل بدعزو مغفرت کے قابل ہوگا۔ دوسرے، آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ نے اصحاب کی توقیر و تعظیم و تکریم فرماتے تھے، تو یہ صحیح ہے، میں بھی تصدیق کرتا ہوں۔ تمام مسلمان صاحبان علم پر متفق ہے، لوگوں کے سارے نیک و بد اعمال حضرت کی نظر رہتی تھی، آپ صرف ہر شخص کے اچھے عمل کی قدر فرماتے تھے، چنانچہ نوشیروان کی عدالت، حاتم طائی کی سخاوت بھی احترام فرماتے تھے، لیکن بحقیقت بھی مسلم اگر کسی فرد یا جماعت کی توقیر و تکریم فرماتے تھے تو محض اسی نیک عمل کی بنا پر جس سے قاصد ظاہر ہوتا ہے۔ بدہی چیز ہے کہ کسی مخصوص عمل پر کسی جو جماعت کی قدر منزلت قبل اس کے کہ اس سے اس کے برعکس فعل صادر ہو، اس کی ایک نیک سختی
اور خوش نجاتی دلالت نہیں کرتی۔ چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ السلام باوجود یہ کہ عبد الرحمن ملعون کے عمل و ثقافت اور انجام بد سے آگاہ تھے اور بار بار فرماتے تھے کہ تو میرا قاتل ہے، بلکہ ایک موقع پر صریحاً فرما دیا کہ اس کی زندگی چاہتا ہوں، میرے خط پر آمدہ ہے، اور غدار ظاہری دوست قبیلہ مراد ہے۔ چنانچہ ابن حجر مکی نے سوائق مورخہ کے باب 1 صفحہ 72 میں اس کو نقل کیا، پھر بھی اس کو سزا دینے کا قصد نہیں کیا۔ لہذا جو روایت کسی خاص قول و فعل کی خوبی پر دلالت کرتی ہے وہ مکمل فائدہ نہیں دیتی۔ بیعت رضوان کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ بیعت رضوان میں حاضر تھے صحابہ؟ جی، بیعت رضوان میں حاضر تھے، تحت شجر آن حضرت کے ہاتھوں پر بیعت کی، لہذا مذمت کے نہیں بلکہ مدح کے مستحق ہے، کیونکہ آیہ شریفہ کے مصداق ہے۔ محققین علماء نے اس موضوع پر بہت سے جوابات دیے ہیں۔ آیہ مذکورہ میں اس فعل مخصوص یعنی صرف بیعت سے رضا الہی مراد ہے، نہ کہ آخر عمر تک تمام مراحل زندگی میں ابدی، اس لیے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ اس بیعت تحت شجر کے موقع پر حدیبیہ میں امت کے 1500 افراد موجود تھے، جن میں سے ایک کو تعداد آیات نفاق کے ماتحت آ گئی ہے۔ ان سے خدا نے ہمیشہ کے لیے جہنم کا وعدہ فرمایا۔ آیا یہ ممکن ہے کہ خدا اور رسول کچھ لوگوں سے راضی بھی ہوں اور پھر ان سے ایک جماعت ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اور دوسری جنت میں رہے؟ پس معلوم ہوا کہ رضا الہی تنہا بیعت شجرہ کا سبب نہیں تھی، بلکہ ایمان خالص اور عمل صالح پر معلق تھی، یعنی جن لوگوں نے توحید و نبوت پر قلبی اعتقاد رکھتے ہوئے بیعت کی وہ رضا الہی کے مستحق اور جنتی قرار پائے، لیکن جنہوں نے بغیر ایمان کے بیعت کی یا ایمان کے باوجود بیعت نہیں کی وہ غضب الہی کے سزاوار اور جہنمی بن گئے۔ بڑی حیرت کا مقام ہے قبلہ، آپ فرمایا کرتے ہیں اصحاب رسول سے افعال زشت و ناپسندیدہ ظاہر ہوئے، حالانکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک ایک فرد کو امت کا ہادی و پیشوا قرار دیا ہے، جیسا کہ مشہور حدیث مبارک میں فرمایا کہ ان اصحابی کا نجوم بے اب مقتدین، یعنی در حقیقت میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ قطعاً آپ اپنے عقیدے میں منفرد ہیں اور ہم انفرادی عقیدے کو قبول نہیں کر سکتے۔ قبلہ آپ دلائل دیں اس سلسلے میں۔ آپ نے اس حدیث کو ثبوت میں پیش کر کے مجھ کو ایک بڑے سنگلاخ وادی میں ڈال دیا، جس میں منزل مقصود کو ڈھونڈ نکالنا بڑے فخر کی بات۔ میں مجبور ہوں کہ پہلے اس حدیث کے پہلوؤں پر مختصر بحث کروں، اس کے بعد آپ کے اصلی جواب پر توجہ۔ البتہ ہماری گفتگو حدیث کی سند اور صحت و ذوق پر تنقید کی صورت میں نہ ہوگی، ورنہ ہم اصل مقصد سے دور ہو جائیں گے۔ بحث فقط حدیث کے مطلب پر ہوگی۔ بدیہی چیز ہے کہ جن لوگوں نے حضرت رسول اکرم کی زیارت کی یا حضرت سے حدیث نقل کرنے کا شرف حاصل کیا ان کو صحابہ اور اصحاب کہتے ہیں، چاہے وہ مہاجرین و انصار ہوں یا ان کے علاوہ موالی۔ سب سے برا دھوکہ آپ حضرات کو یہ ہوا کہ حسن ظن کی بنا پر رسول اللہ کے جملہ صحابہ و اصحاب کے طور پر پر جملہ عیوب سے پاک و منزہ سمجھ لیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضرت کے اصحاب میں نیک و بد سبھی مخلوق تھے، جن کے حال سے خدا و رسول بخوبی آگاہ تھے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ سورہ منافقون اور توبہ احزاب جیسے سوروں کی آیتیں منافق اور فاسق اصحاب کی مذمت میں وارد ہوئی ہے۔ خود آپ اکابر علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں ان کے عیوب و بدکاری کو نقل کیا، بلکہ ان میں سے بعض جیسے حشام ابن محمد صائب جو آپ کے جید علماء میں سے ہے، مصالب اور معیب صحابہ میں ایک مخصوص کتاب تالیف کی ہے۔ قرآن مجید میں خدا تعالی نے رسول اکرم نے جن منافقین کی مذمت فرمائی ہے ان کو جہنمی بتایا ہے۔ وہ ایسے دو رخے لوگ تھے
جو بظاہر تو مسلمان تھے لیکن ان کا باطن فساد گمراہی پر پر تھا، سب کے سب اصحاب میں شامل تھے۔ ایسی صورت میں ہم حضرت کے نام اصحاب سے کیوں حسن ظن رکھ سکتے ہیں؟ ان میں سے بھی کہ جس میں اقتدار کریں یا نجات پا جائیں۔ آیا واقع عقبہ میں وہی منافق اصحاب نہیں تھے جن کا ظاہر تو آراستہ تھا لیکن باطن قتل رسول کے در پہ تھا؟ جی دیکھیے، داستانی عقبہ کو کچھ علماء شیعوں کی ایجاد سمجھتے ہیں اور اس کی صحت ثابت ہے، اور اس کی مطلب یہ ہے کہ جو ہے نا ہم اہل سنت کے نزدیک میں اس کی صحت ثابت ہی نہیں ہے، تو صحت کے متعلق گفتگو ہو جائے۔ یہ آپ نے بے لطفی کی بات کی ہے حافظ صاحب، چند خارجی اور ناصبی ذہنیت والوں کے عقائد کو اپنی بحث کا ماخذ بنایا ہے۔ واقعہ تو اتنا مشہور اور واضح و آشکار ہے کہ خود آپ کے علماء نے اس کی تصدیق کی۔ ملاحظہ فرمائیے، ابو بکر ابن احمد حسین بیوقی شافعی نے آپ کے اکابر علماء فقہاء میں سے اور اپنی کتاب دلائل النبوت میں داستان بدن عقبہ کو معتبر سلسلہ روایت کے ساتھ امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند کے جلد پنجم میں اور ابو طفیل اور ابن ابی الحدید نے اپنی اپنی کتابوں میں علماء میں مشہور ہے کہ حضرت نے اس رات اصحاب کی ایک جماعت پر لعنت فرمائی۔ جی دیکھیے، میں نواب صاحب عرض کرنا چاہوں گا، قبلہ صاحب واقعہ کیا تھا اور کون سے لوگ رسول اللہ کو قتل کرنا چاہتے تھے؟ گزارش ہے کہ مختصر ہی بیان فرما دیجیے۔ اکابر فریقین نے لکھا ہے کہ غزوہ تبوک سے واپسی میں 14 منافقین نے خفیہ طور پر عقبہ کی گھاٹی میں جو پہاڑ کے دامن میں ایک تنگ راستہ تھا جس میں سے فقط ایک آدمی گزرتا تھا، رسول خدا کو قتل کرنے کی سازش کی۔ جب انہوں نے اپنی تجویز کو عملی جامہ پہنایا تو جبرائیل نے رسول اللہ کو اس کی خبر دی۔ حضرت نے حذیفہ نجفی کو بھیجا اور جا کر دامن کوہ میں پوشیدہ ہو گئے۔ جس وقت وہ لوگ آئے اور آپس میں گفتگو کی تو انہوں نے سب کو پہچان لیا، چنانچہ ان میں سے 7 آدمی بنی امیہ میں سے تھے۔ حذیفہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سب کے نام بتائے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ بات راز میں رکھو، خدا ہمارا نگہبان ہے۔ اول شب حضرت لشکر کے آگے آگے روانہ ہوئے۔ عمار یاسر اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے حذیفہ اس کو پیچھے سے ہانک رہے تھے۔ جب اس تنگ راستے میں پہنچے تو منافقوں نے اپنے چمڑے کے تھیلوں سے بالوں سے بھر کے شور مچا کر اونٹ کے سامنے پھینکا تاکہ اونٹ بھڑک جائے اور بھاگے حضرت کو گہرے درے میں گرا دے، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی اور وہ لوگ بھاگ کر مجمع میں چھپ گئے۔ کیا یہ لوگ اصحاب میں سے نہیں تھے؟ تو کیا ان کا یہ عمل نیک تھا؟ ان کی پیروی اور راہ ہدایت تھی؟ آیا یہ مناسب ہے کہ انسان کی خوش عقیدگی اس حد تک بڑھ جائے کہ جس وقت کہا جائے اصحاب رسول یعنی وہ لوگ جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا ہے، حضرت سے حدیث نقل کی ہے، تو اپنی آنکھیں بند کر لے اور ان کے عیوب ہو برائیوں پر نظر ڈالے اور کہے کہ سب کے سب نجات یافتہ ہے، بلکہ ان میں سے ایک کے پیرووں کو بھی ناجی بتائے؟ پیغمبر نے جھوٹوں کی پیروی کا حکم نہیں دیا حضور۔ آیا ابو ہریرہ جن کے حالات کی طرف میں پچھلی شبوں میں اشارہ کر چکا ہوں، خلیفہ عمر نے ان کو تعزیانہ مارا؟ کیا حضور ایک لمحے کے لیے کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آپ جھوٹوں میں شمار کرتے ہیں؟ جی میں نہیں، خود پیغمبر نے ان کے لیے تکذیب کی اور یہ بھی اشارہ کیا کہ خلیفہ عمر نے انہیں تعزیانہ مارا اور کہا کہ پیغمبر سے جھوٹی حدیثیں بہت نقل کرتا ہے، اصحاب میں سے نہیں تھے۔ انہوں نے کثرت سے احادیث نقل کی، اسی طرح دوسرے اصحاب جیسے سمرہ ابن جندب وغیرہ حدیث گڑھتے تھے، اصحاب میں سے نہیں تھے۔ آیا رسول خدا امت کو حکم دے سکتے ہیں کہ جھوٹے اور جعلساز لوگوں کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ گے؟ تو یہ حدیث جس کو آپ نے عظمت اصحاب کا سر چشمہ قرار دیا ہے، صحیح ہے کہ اصحاب میں سے چاہے جس کی پیروی کرے ہدایت پا جائیں گے؟ تو فرمائیے اگر صحابی ایک دوسرے کے خلاف راستہ چلیں تو ہم کس کی پیروی کریں تاکہ ہدایت حاصل ہو؟
اگر اصحاب کے دو گروہ ہو باہم ایک دوسرے سے جنگ کریں یا عقیدے میں ایک دوسرے کے مخالف ہوں تو ہم کس گروہ کا ساتھ دیں تاکہ نجات حاصل ہو؟ بتائیے حافظ صاحب۔ اول تو رسول اللہ کے اصحاب پاک آپس میں کوئی مخالفت اور جنگ ہرگز کرتے ہی نہیں تھے، اور اگر مخالفت کی بھی تو آپ غور و فکر کیجئے قبلہ، ان میں سے جو شخص زیادہ پاک اور جس کی گفتگو زیادہ مدلل ہو اس کی پیروی کیجئے، یہ ہمارا ماننا ہے۔ کیا کہیں گے آپ بتائیے؟ آپ کے اس بیان کی بنا پر اگر ہم نے غور کیا اور تحقیق کر کے دونوں میں سے ایک کو پاک و برحق سمجھ لیا تو خطانہ صاحب کا مخالف گروہ ناپاک اور باطل ہو جائے گا۔ بس یہ حدیث اپنی جگہ پر خود ہی درجۂ اعتبار سے گر جاتی ہے، کیونکہ صحابہ میں سے ہر ایک کی اقتداء کر کے ہدایت پا جانا ممکن نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو آپ کو شیعوں پر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اصحابی کے ایک گروہ کی پیروی کی ہے، جیسے سلمان، ابو ذر، مقداد، عمار، ابو ایوب انصاری، حذیفہ، خزیمہ وغیرہ، جن کے متعلق گزشتہ شبوں میں شرح ہو چکا ہے کہ انہوں نے ابو بکر کی بیعت نہیں کی بلکہ مخالفت اور احتجاج کیا۔ پس اصحاب کی ان دونوں جماعتوں میں سے ایک دوسرے کے مقابل میں کھڑی تھی، کون سی حق پر تھی؟ قطعی طور پر ایک باطل تھی اور ایک حق پر، حالانکہ جو حدیث آپ نے نقل کی وہ بتا رہی ہے کہ اصحاب میں جس کی بھی اقتداء کرو ہدایت پا جاؤ گے۔ اور ابو بکر عمر سے سعد ابن عبادہ کی مخالفت، سعد ابن عبادہ انصاری اصحاب میں سے نہیں تھے جنہوں نے ابو بکر عمر کی بیعت نہیں کی تھی۔ تمام شیعہ سنی مورخین اسلامی کا اتفاق ہے کہ یہ جا کر شام میں رہنے لگے، یہاں تک کہ اوسط خلافت عمر میں قتل ہوئے۔ بس ان کی اقتداء کرنا اور ابو بکر کی مخالفت کرنا اس حدیث کے حکم سے بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح کہ طلحہ زبیر اصحاب اور تحت الشجرہ بیعت کرنے والوں میں سے نہیں تھے، آیا ان کا مقابلہ پیغمبر کے خلیفہ برحق سے نہیں تھا جو آپ کے عقیدے میں بھی چوتھے خلیفہ مسلم ہیں؟ یہ دونوں صحابی بے شمار مسلمانوں کا خون بہا کے باعث نہیں ہوئے۔ اب بتائیے کہ اصحاب کے ان دونوں گروہوں میں سے ایک دوسرے کے مقابلے میں آنے کی پیروی اور اقتداء و سبب ہدایت تھی؟ اگر آپ کہیں کہ دونوں گروہ چونکہ اصحاب کے تابع تھے لہذا حق پر تھے تو آپ غلط راستے پہ پڑ جائیں گے، اس لیے کہ جمع بین ضدین محال ہے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ ایک دوسرے سے لڑنے والے دونوں فرقے ہدایت یافتہ اہل جنت ہوں۔ لہذا قطعی طور پر اصحاب علی ابن ابی طالب کی طرف سے وہ ہدایت یافتہ تھے، فریق و مخالف پر باطل تھے۔ تو یہ خود دوسری دلیل ہے آپ کا یہ قول باطل ہونے کی۔ جتنے اصحاب تحت الشجرہ بیت الرضوان میں تھے وہ سب نجات یافتہ ہے، کیونکہ تحت الشجرہ بیعت کرنے والوں میں سے دو نفر طلحہ زبیر بھی تھے جو امام برحق حضرت علی سے لڑنے کو اٹھے۔ آیا ان کا یہ عمل یعنی خلیفہ رسول کے مقابلے میں آنا، ایسے شخص سے جنگ کرنا جس کے لیے رسول نے فرمایا کہ ہر بکا ہر بھی، جس نے علی سے جنگ کی گویا اس نے مجھ سے جنگ کی، بہت بڑا ننگ اور رسول خدا سے جنگ نہیں تھی؟ بس آپ کیوں کر کہہ سکتے ہیں کہ لفظ اصحاب یا بیعت رضوان میں حاضری مکمل نجات کی ضامن ہے؟ اسی طرح اصحاب کالنجوم والی جو حدیث ہے، یہ حدیث بھی چنانچہ قاضی عیاش شرح الشفا کے جلد دوم میں یہ حدیث نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دار قطنی نے فضائل میں اور ابن عبد البر نے انہی کے طریق سے نقل کیا۔ اس حدیث کے اسناد میں کوئی مضبوطی نہیں ہے۔ نیز عبد بن عمود انہوں نے اپنی مسند میں عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا ہے کہ اس حدیث کی صحت کا منکر ہو۔ نیز کہتے ہیں کہ ابن عدی نے کامل میں اپنے اسناد کے ساتھ نافع اور انہوں نے اپنے عبداللہ ابن عمر سے نقل کیا، اس حدیث کے اسناد ضعیف ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بیوقی نے روایت کی ہے کہ اس حدیث کا متن مشہور ہے لیکن اس کے اسناد ضعیف ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اس رخ سے اگر ہم اس حدیث کا مطالعہ کریں اور یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اصحاب رسول معصوم نہیں تھے۔ اب ان مقدمات کے بعد عرض کیے گئے اگر بعض صحابہ پر تنقید نکتہ چینی کی جائے تو قابل مذمت نہ ہوگی، اس لیے کہ صحابہ بشری عادتوں کے حامل اور غیر معصوم تھے۔
پس وہ معصوم نہ تھے، ان سے خطا بھی ہو سکتی تھی۔ اب آپ بتائیے حافظ صاحب۔ ہم بھی خیر ہیں قبلہ صاحب، صحابہ معصوم نہیں تھے، لیکن یہ بھی مسلم ہے نا کہ سب کے سب عدول تھے، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا تھا۔ یہ آپ کی زیادتی ہے، حتمی طور پر ان کو عادل اور گناہوں سے مبرہ سمجھ لیا، اس لیے کہ خود آپ کے علماء کی معتبر کتابوں میں جو روایت مروی ہیں اس کے پر خلاف حکم دے رہی ہے۔ بہت سے اکابر صحابہ بھی اپنی پرانی عادت کی بنا پر کبھی کبھی گناہوں کا ارتکاب کر لیتے تھے۔ ہم کو ایسی روایتوں کا علم نہیں ہے قبلہ، اگر آپ کے پیش نظر ہوں تو بیان فرما دیجیے۔ قطع نظر حافظ صاحب ان باتوں سے جو زمانہ جاہلیت میں سرزد ہوئی، اسلام کی حالت میں بھی اکثر گناہوں کے مرتکب ہوتے تھے، جن میں سے بطور نمونہ صرف ایک روایت پر اکتفا کرتا ہوں۔ آپ کے بڑے علماء اپنی معتبر کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے 10 سال 8 ہجری کبار صحابہ میں کچھ لوگ ایک بزم عشرت قائم کیے ہوئے تھے، جس میں پوشیدہ طور پر شراب نوشی ہو رہی تھی، شراب پی جا رہی تھی۔ جی خطائی طور پر روایت مخالفین کی گئی ہوئی ہے، کیونکہ حرام ہو جانے کے بعد شراب پینا تو درکنار، بزرگ صحابہ تو ایسی گندی محفلوں میں شریک بھی نہیں ہوتے تھے۔ حافظ صاحب قطعاً مخالفین کی گڑی ہوئی نہیں ہے، بلکہ اگر اس کو وضع کیا ہے تو آپ ہی کے علماء نے کیا ہے۔ نواب صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی قبلہ صاحب، اگر کوئی ایسی بزم تھی تو یقیناً صاحب خانہ اور مدعو اشخاص کے نام بھی ذکر کیے گئے اور ظاہر سے ذکر کیے گئے ہوں گے۔ کیا آپ ہم لوگوں کے لیے اس کی وضاحت فرما سکتے ہیں قبلہ؟ جی ہاں، یہ مطلب آپ کے علماء کی یہاں تشریح سے بیان ہوا ہے۔ گزارش ہے کہ بیان فرمایا تاکہ معمہ حل ہو جائے قبلہ۔ ابن حجر فتح الباری جلد صفحہ 30 پہ لکھتے ہیں کہ ابو طلحہ زید بن سہل نے اپنے مکانوں میں ایک محفل شراب تشکیل دی، اس میں 10 افراد کو دعوت دی، ان سب نے شراب پی اور ابو بکر نے کفار و مشرکین و کشتگان بدر کے لیے مرثیے کے چند شعر کہے۔ آیا مدعو اشخاص کے نام بھی ذکر کیے گئے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو بیان فرمائیے تاکہ حقیقت ظاہر ہو۔ ابن حجر اسقلانی فتح الباری جو صحیح بخاری کی شرح میں انہوں نے لکھی اور بہت بڑے عالم دین آپ کے ہیں، انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ وہ لوگ جو 10 جنہوں نے شراب پی اور عیش و عشرت کی محفل سجائی، ان کی فہرست میں سب سے پہلے ابو بکر ابن قحافہ، عمر ابن خطاب، ابو عبیدہ جرہ، ابی ابن کعب، سہیل ابن بیضہ، ابو ایوب انصاری، ابو طلحہ دعوت کرنے والا اور صاحب خانہ، ابو دجانہ، سماک ابن خرشہ، ابو بکر ابن شغوف اور انس بن مالک جو اس وقت 18 سال کے اور ساقی محفل تھے۔ چنانچہ امام بیہقی نے سنون جلد 8 میں خود انس سے نقل کیا ہے، انہوں نے کہا کہ میں اس وقت سب سے کم سن اور ساقی محفل تھا۔ قسم پروردگار عالم کی، یہ روایت دشمنوں کی بنائی ہوئی ہے، کیا باتیں کر رہے ہیں آپ ذرا ہوش سے کام لیجئے قبلہ، یہ بات ہمارے خلفاء کے خلاف جا رہی ہے۔ شیخ صاحب آپ تو بہت تیز پڑ گئے اور جھوٹی قسم بھی کھا لی، خطا آپ کی بھی نہیں ہے، آپ کا مطالعہ ہی کم ہے۔ اگر کتابیں دیکھنے کی زحمت برداشت کرتے تو نظر آتا کہ خود آپ ہی کے علماء نے لکھا ہے۔ بس آپ کو استفسار کرنا چاہیے۔ اب میں آپ حضرات کے سامنے وضاحت کرنے پر مجبور ہوں کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں وہ آپ ہی کے علماء کا بیان اس واقعے کے بعض اسناد جو میرے پیش نظر ہے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے محمد ابن اسماعیل بخاری نے اپنی صحیح تفسیر آئے قمر سورہ مائدہ میں، اور مسلم ابن حجاج نے اپنی صحیح کتاب اشربہ میں، اور تحریم ابن قمر میں، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں، ابن کثیر نے اپنی تفسیر جلد 2 صفحہ 93 میں، جلال الدین سیوطی نے در منصور جلد 2 صفحہ 321 میں، اور ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کے جلد 7 میں، اور ابن حجر اسقلانی نے اصابہ جلد 4 صفحہ 22 میں، اور فتح الباری جلد 2 صفحہ 30 پہ، اور بدر الدین حنفی نے عمدۃ القاری جلد 10
صفحے 94 میں، اور امام بہقی نے سنون میں صفحے 286 سے صفحے 290 تک اسی حدیث پر گفتگو کی ہے، اور دوسروں نے بھی ان حالات کو شرح و بسیط سے نقل کیا۔ دیکھیے شاید حرام ہونے کے بعد نہیں بلکہ پہلے ایسا ہو سکتا ہے نا۔ تفسیر و تاریخ کی کتابوں میں جو قواعد درج ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات تحریم نازل ہونے کے بعد بھی بعض مسلمان اور صحابہ شراب حرام استعمال کرتے تھے۔ چنانچہ محمد ابن جریر طبری نے اپنی تفسیر کبیر جلد دوم اور ابی الخموس زید ابن علی کی سند سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدا نے 3 مرتبہ آیت خمریہ نازل فرمائی۔ پہلی آیت سورہ بقرہ آیت نشان 219، یعنی اے پیغمبر تم سے شراب اور جو کا حکم دریافت کرتے ہیں تو کہہ دو کہ ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے، لوگوں کے لیے فوائد بھی ہیں لیکن ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے۔ نازل ہوئی لیکن مسلمان متنبہ نہ ہوئے اور شراب پیتے رہے، یہاں تک کہ 2 آدمی شراب پی کر مستی کی حالت میں مشغول نماز ہوئے اور بےہودہ باتیں کی تو خداوندہ نے آیت نازل کی سورہ نساء کی آیت نشان 4 کہ اے ایمان لانے والو نشے کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ یہاں تک کہ اپنی باتیں سمجھنے لگو، لیکن پھر بھی شراب نوشی جاری رہے۔ البتہ نشے کی حالت میں نماز نہیں پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ایک روز ایک شخص نے شراب پی، جو روایت ابن حجر اور ابن مردویہ کی بنا پر ابو بکر تھے، اور جنگ بدر میں قتل ہونے والے کافروں کے لیے مرثیے کے چند اشعار کہے۔ رسول اللہ نے سنا تو غصے کے عالم میں تشریف لے گئے، جو چیز دستے مبارک میں لیے ہوئے تھے اس سے مارنا چاہا تو اس نے کہا کہ میں خدا اور رسول کے غصے سے پناہ چاہتا ہوں، خدا کی قسم اب نہیں پیوں گا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، اے ایمان لانے والوں شراب، قمار بازی، بت پرستی، جوے کے تیر زمانے جاہلیت کی ایک رسم تھی، یہ سب نجاست، گندگی اور عمل شیطان ہے، لہذا اس سے دور ہو۔ سنا آپ نے؟ جی حافظ صاحب جی جو کچھ عرض کیا گیا اس کا مقصد آپ حضرات کا یہ بتانا تھا کہ صحابہ میں بھی دوسرے مومن و مسلمان کی طرح اچھے اور برے لوگ تھے، یعنی ان میں سے جو لوگ احکام خدا اور رسول کی طاعت میں صحیح کرتے تھے وہ سعادت کی بلند منزل پر پہنچے، جنہوں نے خواہش نفسانی، فریب شیطانی کا اتباع کیا پس وہ حقیر ہوئے۔ پس جو لوگ صحابہ پر تان اور تنقید کرتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، جو لعنت بھیجتے ہیں، منطقی دلائل کے ساتھ کہتے ہیں، صحابہ کے زشت ناپسندہ حالات علاوہ اس کے کہ خود آپ کی معتبر کتابوں میں درج ہے، آیات قرآنی کے شواہد سے بھی قابل مذمت قرار پائے ہیں۔ شیعہ بھی اسی وجہ سے ان کو گرفت کرتے ہیں، لہذا ان منطقی اعتراضات کا اگر کوئی منطقی جواب ہوتا تو قابل قبول ہو سکتا۔ مذموم صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان بیجا محبت اور دشمنی برتاؤ کرے، یعنی کہ کسی فریاد یا افراد سے اپنی محبت اور تعلقات کی بنا پر ان کے سارے حرکات و سکنات، اقوال و افعال کو نگاہ تحسین سے دیکھے۔ ان سے ہرگز کوئی بدی عالم وجود میں نہیں آتی۔ کہیے حافظ صاحب۔ دیکھیے بہت بہتر فرمائیے، اصحاب کی زشت و ناپسندیدہ اعمال و افعال کس قسم کے تھے؟ اگر دلیل و برہان سے منطبق ہو تو ہم بھی مان لیں گے کہ آپ جو دلائل دے رہے ہیں ہم اس سے مطمئن تر تو ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ اشکالات کرنے کا حق ہم کو بھی ہے، اور جو حق اور جو شبہات ہمارے یہاں ہیں، اور ہم بہت زیادہ ہم آپ سے قوی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے اس تلخ لہجے سے آپ کوئی برا نہیں مانیں گے، بلکہ ہمارے علم میں اس بحث و مباحث و مناظرے سے اضافہ ہوگا، اور جس جلسے میں جتنے بیٹھے ہیں وہ بھی اضافہ ہوگا۔ تو پھر مجھے آپ بیان کریں۔ حافظ صاحب، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اصحاب کے زشت و ناپسندہ اعمال اور افعال کس قسم کے تھے، تو تعجب ہے کہ ان ساری مذموم صفتوں کے بعد جن میں مشت نمونہ کو ہم نے پیش کیا، پھر آپ فرماتے ہیں کہ ان کی مضمون صفتیں کیا تھی۔ تو اب میں اپنی گزارش کی تائید میں ان زشت و زبوں اعمال میں سے ان سے سرزد ہوئے فریقین کی تمام کتابوں میں درج ہے ایک نمونہ پیش کرتا ہوں، اور وہ ہے
کہ انہوں نے جو سب سے بڑا گناہ کیا، جو لعنت کے مستحق ہوئے صحابہ کرام، وہ ہے عہد شکنی اور بیعت کے خلاف ورزی، کیونکہ خدا تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت نشان 16، ایفائے وعدہ اور تکمیل عہد کو واجب فرمایا ہے، جیسا کہ فرماتا ہے اللہ کہ تم پر واجب ہے کہ جب خدا اور رسول سے کوئی عہد و پیمان کر چکی ہو تو اس کو پورا کرو اور قسموں کو مستحکم کرنے کے بعد نہ توڑو۔ اسی طرح آیت نشان 25 اور 13 سورہ رعد میں عہد توڑنے والوں کو ملعون فرمایا ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے کہ جو لوگ خدا اور رسول سے عہد و پیمان مضبوط کرنے کے بعد توڑتے ہیں، جن رشتوں کو ملانے کے بعد اللہ نے حکم دیا، جیسے صلہ رحم اور محبت ولایت امیر المومنین، ان کو خطا کرتے ہیں اور روئے زمین پر فتنہ و فساد پھیلاتے ہیں، تو ان کے لیے خاص طور پر لعنت و غضب الہی ہے، انہی کے لیے عذاب جہنم ہے۔ بس آیت الہی اور ان کثیر اخبار و حدیث کے حکم سے جو ہماری اور آپ کی کتابوں میں وارد ہوئے، عہد توڑنا بہت بڑا گناہ ہے، خصوصاً خدا و حکم رسول کے ساتھ عہد شکنی، جو قطعاً حضرت کے اصحاب و اقربا کے لیے تو بد سے بدتر تھی۔ حافظ صاحب، کون سا عہد اور کون سی بیعت تھی جو خدا و رسول کے حکم سے قائم ہوئی اور اصحاب و یاران پیغمبر نے اس میں عہد شکنی کی، جس سے ہم ان کو آیات قرآنی کی زد میں لا سکے؟ میرا خیال ہے کہ اگر آپ توجہ کیجئے تو تصدیق کیجئے گا کہ یہ سب جو ہے شیعہ عوام کی من گھڑت باتیں ہیں، ورنہ صحابہ رسول ایسی حرکتوں سے مبرہ تھے۔ حافظ صاحب، میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ شیعہ چونکہ اپنے صادق اور مصدق پیشواؤں کی پیروی پر مجبور ہے اور ورنہ شیعہ ہی نہیں رہ سکتے، لہذا ان کے خاص و عام ہرگز کوئی حدیث روایت نہیں گھڑتے اور نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ یہ صادقین کے ماننے والے ہیں، جیسے ارشاد ہو رہا ہے کہ ایمان لانے والوں خدا ترس بنو اور سچے لوگوں کی پیروی اختیار کرو۔ تو پس محمد علی، اہل بیت طاہرین اور مولا علی کی اولاد اکرام، یہ سب صادقین سے ہے اور شیعہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں، لہذا وہ جھوٹ نہیں کہتے ہیں۔ جی دیکھیے، علماء اہل سنت میں سے کس نے اور کہاں لکھا کہ صحابہ نے عہد شکنی کی اور کیا عہد شکنی کی ہے؟ صرف لفاظی سے تو بات نہیں بنے گی نا بھائی، جو آپ کہہ دیں گے ہم تھوڑی مان لیں گے۔ آپ دلائل دیجئے۔ جی حافظ صاحب، یہ لفاظی نہیں ہے بلکہ برہان و منطق اور حقیقت ہے۔ اکثر مقامات پر صحابہ نے عہد شکنی کی، جس بیعت کا حکم رسول نے دیا تھا اس کو توڑا ہے۔ چنانچہ ان سب سے اہم غدیر کا عہد اور بیعت۔ غدیر کے متعلق کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی آپ کے مذہب شیعت میں حدیث غدیر کی بہت تجویز ہے، اب یہ بتائیں کہ حدیث غدیر کے متعلق کیا کہیں گے آپ؟ فریقین شیعہ اور سنی کے جمہور علماء متعارف ہے کہ ہجرت کے 10ویں سال حجت الوداع کے مکہ مکرمہ سے واپسی کے وقت 18ویں ذی الحجہ کو رسول اکرم نے غدیر خم کے میدان میں اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا، یہاں تک کہ حضرت کے حکم سے آگے جانے والے واپس بلائے گئے اور پیچھے رہ جانے والوں کا انتظار کیا۔ چنانچہ آپ کے اکثر بڑے بڑے علماء و مورخین اور شیعوں کی سند سے 70,000 اور آپ کے بعض دوسرے علماء کی سند سے، جیسا کہ امام ثعلبی نے اپنی تفسیر میں، سبت ابن جوزی نے تذکرہ خاصۃ العامہ میں، معرفت الائمہ میں، اور نیز اوروں نے لکھا کہ 1,20,000 مسلمان اکٹھا ہو گئے تھے۔ حضرت رسول خدا کے لیے ایک منبر مرتب کیا گیا جس پر حضرت تشریف لے گئے، ایک بہت طولانی خطبہ ارشاد فرمایا جس کا زیادہ تر حصہ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے فضائل و مناقب پر مشتمل تھا۔ جو آیتیں حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ان میں سے اکثر کی تلاوت اور یاد دہانی فرمائی اور ساری امت کو ولایت امیر المومنین علی کے مقدس مرتبے کی طرف بخوبی متوجہ فرمایا۔ اس کے بعد یعنی معاشرے ناس کے لیے ارشاد فرمایا کہ اے جماعت انسانی، آیا میں تمہاری جانوں سے تم پر اولا با تصرف نہیں ہوں؟
تو رسول اللہ نے تمام مومن کی جانوں سے زیادہ ان پر تصرف کا حق رکھتے ہیں۔ سب نے آواز دی، لوگوں نے عرض کیا ایسا ہی ہے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں یہ علی اس کے مولا ہے، جس طرح میں تمہاری جانوں پر تصرف رکھتا ہوں اسی طرح یہ علی بھی تم پر تصرف رکھتے ہیں۔ پھر ہاتھوں کو بلند کر کے فرمایا اللہم وعال من والا وعاد من نصر واغز من خذلہ، یعنی خدا دوست رکھ اس کو جو علی کو دوست رکھے، اور دشمن رکھ اس کو جو علی کو دشمن رکھے، اور مدد کر اس کی جو علی کی مدد کرے، اور چھوڑ دے اس کو جو علی کو چھوڑ دے۔ اس کے بعد رسول اللہ کے حکم سے خیمہ نصب کیا گیا۔ حضرت نے امیر المومنین کو حکم دیا کہ خیمے کے اندر بیٹھے، اور جتنی امت وہاں موجود تھی سب کو مامور فرمایا کہ جا کر علی کی بیعت کرو، کیونکہ مجھ کو خدا کی طرف سے تاکید ہے میں تم سے علی کے لیے بیعت لوں۔ یعنی اس روز سب سے پہلے جس شخص نے بیعت علی کی وہ عمر ابن خطاب تھے، پھر ابو بکر ابن قحافہ، پھر عثمان ابن عفان، پھر طلحہ، پھر زبیر۔ پانچوں اشخاص متواتر 3 روز تک پیغمبر وہاں فروکش رہے، بیعت کرتے رہے۔ دیکھیے بھلا اس بات کا یقین کیا جا سکتا ہے کہ جیسا کہ آپ نے بیان کیا اس قدر اہمیت کے ساتھ حکم دیا گیا ہو اور بڑے بڑے علماء نے اسے نقل نہ کیا ہو؟ مجھ کو بالکل توقع نہیں تھی کہ آپ ایسی بات کہیں گے۔ درحانی کے غدیر خم کا واقعہ آفتاب نصف النہار کی طرح ظاہر اور روشن ہے۔ اس حقیقت سے سوا متعصب اور ہٹ دھرم انسان کے کوئی شخص انکار کر کے اپنی فضیلت و رسوائی مول نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اس اہم واقعے کے آپ کے سارے سختہ علماء نے اپنی معتبر کتابوں میں درج کیا ہے، جن میں چند نام جو اس وقت میری نظر میں پیش کرتا ہوں تاکہ مطلب واضح ہو اور آپ جان لیں کہ آپ کے جمہور اکابر علماء نے اس پر یقین و اعتماد کیا۔ اب لوگ کعبہ کی خدمت عالیہ میں گزارش کرتا ہوں کہ مطلب یہ کہ ہم اہل سنت الجماعت کے علماء اور معتبر اور مستند کتابوں سے آپ حدیث غدیر کو ثابت کریں، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا کہ بہت سے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حدیث غدیر واقع غدیر، اور آپ نے جو کہا کہ من کنت مولا فاز علی مولا، تو اس حدیث مبارک کو جو ہمارے مذہب کے علماء نے ہماری کتابوں میں نقل کیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ چند ہی صحیح ان کے نام دیں تاکہ ہمارے علم اور معرفت میں اضافہ ہو۔ دیکھیے پہلے یہ بات ہے کہ بہت سے نہیں بلکہ سارے علماء اہل سنت نے بلکہ عامہ کے پاس یہ حدیث غدیر معتبر ہے اور سب نے لکھا۔ اب حوالے کے طور پر چند نام عرض کیے دیتا ہوں، ملاحظہ کریں۔ ہاں، ان میں معتبر نام یہ ہے امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر مفاتیح الغیب میں، اسی طرح امام احمد سالمی تفسیر کشف البیان میں، اور جلال الدین سیوطی تفسیر در منصور میں، اور ابو الحسن علی ابن احمد واحد نیشاپوری اسباب النزول میں، محمد ابن جریر طبری تفسیر کبیر میں، اور حافظ ابو نعیم اصفہانی نے کتاب حلیۃ الاولیاء میں، اسی طرح محمد ابن اسماعیل بخاری اپنی تاریخ جلد اول صفحہ 375 میں، اور اسی طرح مسلم ابن حجاج نیشاپوری نے اپنی صحیح جلد دوم صفحہ 325 میں، ابو داؤد نے اپنی سنون میں، اور امام ترمذی نے اپنی سنون میں، اور حافظ ابن عقدہ نے کتاب الولایت میں، اور ابن کثیر شافعی دمشقی نے اپنی تاریخ میں، اور امام احمد ابن حنبل اپنی مسند کے جلد چہارم صفحہ 281 اور 371 پر، اسی طرح ابو حامد محمد ابن غزالی نے سر العالمین میں، اسی طرح ابن عبد البر نے اپنی کتاب الاستیاب میں، اور محمد ابن طلحہ شافعی نے مطالب السیول 16 میں، اور ابن مغازلی نے فقی شافعی مناقب میں، اور نور الدین صباغ مالکی نے فصول المہمہ کے 24ویں باب میں، اور اسی طرح حسین ابن مسعود کنری نے مصابیح میں، اور ابو معید ابن احمد خوارزمی نے اپنی مناقب میں، اور مجدد ابن اسیر نے جامع الاصول میں، اور حافظ عبد الرحمن ابن نسائی نے خصائص علوی اور سنون نسائی میں، اسی طرح سلیمان بلخی نے ینابی المحدث میں، شہاب الدین احمد ابن حجر مکی نے سوائق محرقہ اور کتاب المخل ملکیہ میں، بالخصوص سوائق کے باب اول صفحے 25 میں اپنے انتہائی تعصب کے باوجود کہتے ہیں
یعنی ایک صحیح حدیث ہے جس صحت میں کوئی شک نہیں ہے، بتحقیق کے اس کی ایک جماعت نے مثلاً ترمذی، نسائی، احمد نے روایت کیا ہے۔ اگر تلاش کی جائے تو اس کے طریقے کثرت ہیں۔ محمد ابن یزید حافظ ابن ماجہ نے قزوینی سنون میں، اسی طرح حافظ ابو محمد ابن حاکم نشاپوری نے اپنی مستدرک میں، حافظ سلیمان احمد نے یعنی امام طبرانی نے اپنی اوسط میں، اور اسی طرح ابن اسیر جزری نے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ میں، اور یوسف ابن سبت جوزی نے تذکر خاص الامہ کے صفحے 17 پر، اور ابو عمرو نے یعنی ابن عبد الربا کتاب اخد الفرید میں، اسی طرح علامہ سمہدی نے جواہر الاقدین میں، اور ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں، اور ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری اور تہذیب التہذیب میں، اسی طرح ابو القاسم محمد زمخشری نے ربیع الابرار میں، ابو سعید صاحبانی نے کتاب الدرایہ فی حدیث الولایہ میں، اور عبید اللہ اسکانی نے الہدا والحق الموالات میں، اور اسی طرح زین ابن مادین نے جمع بین الصحاح ستہ میں۔ امام فخر الدین رازی کی کتاب الاربعین میں کہتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں تمام امت نے اجماع کیا ہے، اس کی وثاقت پر کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ سید علی حمدانی نے مودۃ الخربہ میں، جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں، اور ابو فتح نے خصائص العلوی میں، اور خواجہ پارسا نے کتاب فصل الخطاب میں، جمال الدین شیرازی نے کتاب الاربعین میں، اور عبد الرئیف منادی نے فی شرح جامع الصغیر میں، اور یحییٰ ابن شرف نودی نے تہذیب السماوا میں، اور ابراہیم ابن حمونی نے فرائد السبتین میں، اسی طرح ابو فتح شہرستانی نے کتاب ملل والنحل میں، اور حافظ ابو بکر خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں، اور حافظ ابن عساکر دمشقی نے اپنی تاریخ کبیر میں، اور ابن ابی الحدید نے شرح نہج البلاغہ میں، اور علاء الدین صاحبانی نے عروۃ الوثقی میں، اور ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمے میں، اسی طرح مولوی علی متقی ہندی نے کنز العمال میں، اور شمس الدین ابو الخیر دمشقی نے حسنی المطالب میں، اور سید شریف جرہانی حنفی نے شرح مواقف میں، اور نظام الدین نشاپوری نے تفسیر غرائب القرآن میں۔ ان ساری کتابوں کے علاوہ اگر آپ تفصیل دیکھیں کہ جس قدر میرے حافظے میں محفوظ کر دیا ہے کہ آپ کے 300 سے زائد اکابر علماء نے مختلف طریقوں سے حدیث غدیر، آیات تبلیغ و اکمال الدین اور صحن مسجد کی گفتگو کو 100 راویوں سے زیادہ اصحاب رسول کے اسناد سے نقل کیا۔ اگر میں تمام روایات اور اس کے اسماء کی فہرست پیش کرنا چاہوں تو ایک مستقل کتاب تیار ہوگی، لہذا میرا خیال ہے کہ تواتر کو ثابت کرنے کے لیے نمونے کے طور پہ اسی قدر نام کافی ہے۔ آپ کے بعض علماء نے اس موضوع میں پوری کتابیں بھی لکھی، جیسے 4 صدی ہجری کے مشہور مورخ اور مفسر ابو جعفر بن جریر طبری نے، جس کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی، کتاب الولایہ، کتاب الولایہ، جو مستقل طور پر حدیث غدیر کے بارے میں لکھی ہے، اور 75 طریقوں سے اس کی روایت لکھی ہے۔ حافظ ابو العباس عبد الرحمن کوفی، انہوں نے کتاب الولایت میں اس حدیث شریف کو 125 طریقوں سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح ابن اہدا نے ابو القاسم اسکانی کتاب الولایات میں نزول آیات کے ساتھ تفصیل نقل کیا۔ خلاصہ یہ کہ آپ کے سبھی محققین علماء و فضلاء نے سلسلہ روایت کے ساتھ رسول خدا سے نقل کیا ہے کہ اس روز 18 ذی الحجہ کو حجۃ الوداع کے سال حضرت نے علی علیہ السلام کو منصب ولایت پر نصب فرمایا، یہاں تک کہ خلیفہ عمر بن خطاب نے تمام اصحاب سے پہلے مسرت کا اظہار کیا اور ہاتھ پکڑ کر کہا، بقین لکا یا علی، اصبحت مولائی وہ مولا کل مومن و مومنہ، مبارک ہو، آج سے تم میرے بھی مولا ہے اور تمام اور ہر مومن اور مومنات کے بھی مولا ہو گئے۔ امور مسلمہ میں سے ہے کہ یہ حدیث شریف فریقین کے نزدیک متواترات میں ہے۔ عمر کو جبرائیل کی نصیحت کے ضمن میں آپ اتنا سن لیں کہ فقیہ شافعی سید علی حمدانی، جو 8ویں صدی ہجری میں آپ کے موثق فضلاء و فقہاء علماء میں سے تھے،
اپنی کتاب معدت الخربا کی معدت پنجم میں لکھتے ہیں کہ صحابہ کی بہت بڑی جماعت نے مختلف مقامات پر خلیفہ عمر ابن خطاب سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسول خدا نے علی کو بزرگ و سردار اور رہنمائے قوم مقرر فرمایا، مجمع عام میں ان کی مولائیت کا اعلان فرمایا اور ان کے دوستوں اور دشمنوں کے حق میں بدعا کرنے کے بعد عرض کیا کہ خداوندہ تو ان لوگوں پر میرا گواہ ہے، یعنی میں نے تبلیغ رسالت کر دی۔ اس موقع پر ایک جوان رانا صورت خوش کے ساتھ میرے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پوچھا کہ بھائی تحقیق رسول اللہ نے ایسا عہد باندھا ہے جس کا سوا منافق کے اور کوئی نہیں توڑے گا، پس اے عمر تم بچو اس سے کہ اس کے توڑنے یا کھولنے والے نہ بنو۔ مطلب یہ کہ اگر ایسا ہوا تو تمہارا شمار منافقین میں ہوگا۔ میں نے رسول اللہ سے عرض کیا کہ جس وقت آپ علی کے بارے میں تقریر فرما رہے تھے تو اس وقت میرے پہلو میں خوش اور خوشبو دار نوجوان بیٹھا ہوا تھا جس نے مجھ سے ایسی بات کہی۔ حضرت نے فرمایا کہ یعنی وہ اولاد آدم میں سے نہیں ہے بلکہ جبرائیل امین تھے جو اس وقت اس صورت میں ظاہر ہوئے۔ انہوں نے تاکید کرنا چاہیے کہ جو میں نے علی کے بارے میں کہا تھا۔ اب میں آپ حضرات سے انصاف چاہتا ہوں کہ آیا یہ مناسب تھا کہ 2 ہی مہینوں کی مدت میں ایسے مضبوط عہد و پیمان کو توڑ دیا جائے جو رسول اللہ نے بحکم خدا ان لوگوں کے ساتھ باندھا ہے؟ بیعت سے انحراف کریں، ہوا و ہوس میں پھنس کے حق کا پس و پحق کو پسے پشت ڈال دیں، وہ کچھ کریں جو نہ کرنا چاہیے تھا، ان کے دروازے پر آگ لے جائیں، ان کے اوپر تلوار اٹھائیں، اہانتیں کریں، ایک ہنگامہ اور فساد برپا کر کے توہین و تذلیل کے ساتھ ڈرا دھمکا کر بیعت کے لیے مسجد میں لے جائیں۔ بتائیے کہ عہد و پیمان کو انہوں نے نہیں توڑا۔ جہاں تک کہ آپ کی گفتگو کا سلسلہ ہے اور جہاں تک آپ نے گفتگو کی ہے اور مدلل دلیل ہے اس سلسلے میں اور آپ نے عہد و پیمان کی بات کی ہے تو مجھ کو آپ کے ایسے جلیل القدر مہذب سید سے یہ توقع نہ تھی کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو یہ ہوا پرستی کی نسبت دیں گے، حالانکہ حضرت نے اصحاب کو قوم کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا تھا، جیسا کہ ارشاد ہے کہ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتہم ایدیہم، یعنی میرے اصحاب ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جس کی اقتدا کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ کیا کہتے اقتدائے اصحاب کے متعلق کہیے، کیا کہیں گے؟ یہ حدیث غیر معتبر ہے۔ حافظ صاحب پہلی درخواست تو میری یہ ہے کہ بار بار ایک ہی بات نہ دہرائیے۔ ابھی آپ اس حدیث سے استدلال کر چکے ہیں اور میں جواب عرض کر چکا کہ اصحاب میں بھی دوسرے لوگوں کی طرح جائز الخطا تھے، اچھے اور برے دونوں طرح کے لوگ تھے، اور حدیث اصحابی کالنجوم کی تردید میں جو آپ کے علماء نے لکھا ہے کہ اسے ضعیف قرار دیا گیا، میں نے دلائل اس سلسلے میں پیش کر دیے، لہذا محض اس میں گنجائش نہیں ہے کہ اس ذیل میں کچھ کہہ سکیں۔ صحابہ کی عیش یقینی پر امام غزالی کا قول ملاحظہ کر لے تاکہ یہ گفتگو یہیں تمام ہو جائے کہ اگر آپ کتاب سر العالمین پڑھیں جو امام غزالی کی مشہور ترین کتاب ہے اور امام غزالی کے علم و فضل سے ماشاءاللہ آپ خود واقف ہیں، انہوں نے سر العالمین میں لکھا ہے کہ ہرگز ہم پر ایراد نہ کریں، مجبوراً اس کے چوتھے مقالے کا ایک حصہ اس بات حق کے لیے پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ برہان کا چہرہ روشن ہو گیا، خطبہ روز غدیر خم کے متن حدیث پر متفقہ حیثیت سے جمہور مسلمین کا اجماع ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں یہ علی بھی اس کے مولا ہے، یعنی جب پیغمبر نے کہا من کن تو مولا فہذا علی مولا، تو پس فوراً عمر ابن خطاب نے کہا مبارک ہو تم کو اے ابو الحسن کہ تم میرے مولا اور آقا و سردار ہیں اور ہر مومن اور ہر مومنہ کے مولا و آقا ہو گئے۔
اس قسم کی مبارکباد کا کھلا ہوا مطلب فرمان رسول کا مان لینا ہے اور حکومت و خلافت علی کو برضا اور رغبت قبول کرنا ہے، لیکن اس کے بعد ان پر نفس امارہ غالب آیا۔ دیکھیں، یہ آپ کے مشہور عالم دین امام غزالی، جس کے علم و فضل پر آپ کو پورا اعتماد ہے، ان کی کتاب سے عربی متن کو چھوڑ کے ترجمہ پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اس کے بعد جب انہوں نے مبارکباد پیش کی، اس کے بعد نفس امارہ ان پر غالب آ گیا۔ مسند ریاست خلافت کی عمارت بلند کرنے، حکومت کا سہارا باندھنے، پھڑ پڑاتے پھریروں میں ہوا کی سنسناہٹ، گروہ در گروہ سواروں اور پیادوں کے ہجوم اور شہروں کو فتح کرنے کی محبت میں خواہش نفسانی کی شراب نوشی کی اپنی پچھلی عادتوں کی طرف پلٹ گئے، خدا اور رسول کے حکم کو پس پشت ڈال دیا اور دین کو دنیا کے بدلے بیچ ڈالا۔ اور ان لوگوں نے خدا کے ساتھ کیا برا معاملہ کیا۔ جب رسول کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت نے اپنی وفات سے قبل فرمایا کہ معاذ اللہ ہذیان بک رہے ہیں رسول اکرم، پس جب قرآن و حدیث کی تعویل سے تمہارا کام نہیں چلا تو تم نے اجماع کا سہارا لیا، حالانکہ اسی طرح سقیفہ والوں نے بھی خضر جی کی بیعت سے اختلاف کیا اور پھر انصار نے بھی مخالفت کی۔ بس حضرات یاد رکھیے کہ جو کچھ آپ کے بڑے بڑے انصاف پسند علماء کہتے ہیں وہی بات شیعہ بھی کہتے ہیں، لیکن چونکہ ہم لوگوں سے بدگمانی رکھتے ہیں آپ لوگ، لہذا ہم باقاعدہ باتوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں اور اپنے علماء پر کوئی گرفت نہیں کرتے۔ انہوں نے لکھا کیوں، بلکہ تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہیں، حالانکہ انہوں نے از روئے علم و انصاف حق کو ظاہر کیا، واقعات کی حقیقت کو صفحات تاریخ کے حوالے کیے